بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے یہ اصول تحقیق میں مورخین کے اصول تحقیق ہیں۔ جیسے اس سے پہلے ہم محدثین کے، مفسرین کے، متکلمین کے اصول تحقیق پہ بات کر چکے ہیں۔ ان کے اصول تحقیق سب سے مختلف ہیں۔ اصل میں تحقیق جو ہوتی ہے یہ ایک ایسا علم ہے اور ایسا فن ہے کہ جس کے اندر اس کی جہتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تحقیق کی ایک جہت نہیں ہوتی، بلکہ تحقیق جو ہے، ریسرچ جو ہے، یہ ہمہ جہت ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ریسرچ از اے ملٹیپل ڈائمنشنز، کہ ریسرچ جو ہے اس کی ملٹیپل ڈائمنشنز ہوتی ہیں۔ آپ جس بھی ڈائمنشن میں جائیں اس میں ریسرچ کے اپنے اصول ہوں گے، اپنے قاعدے ہوں گے اور اس کا اپنا طریقہ کار ہوگا۔ میتھڈالوجی آف ریسرچ جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کچھ بیسک چیزیں تو وہی ہوتی ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس کے اندر حقائق کو بیان کرنا ہوتا ہے، مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کس چیز کے اوپر آپ جب تک ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے، اس کا تجربہ نہیں کریں گے، تو اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے جو نتائج ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب محدثین کے ہاں اصول حدیث کے اندر اور تحقیق کے اندر مختلف اصول ہیں، تو مورخین کے ہاں بھی تحقیق کے اصول مختلف ہیں۔ اور محققین نے، جو مورخین تھے یعنی جنہوں نے تاریخ پر تحقیق کی ہے، تاریخ کے محققین نے اس کو چند اور اقسام میں بیان کیا ہے کہ تاریخ کی ایک قسم نہیں ہے۔ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے نا، علم تاریخ ہے، ایک ہی تاریخ چلی آ رہی ہے آدم سے لے کر، اور اسی طرح سے آگے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے اور پھر اقوام آئیں، پھر ان کے اوپر، قوموں کے اوپر عذاب آئے اور یا ان کو کامیابیاں ملیں، ان کو عزتیں ملیں، تو یہ ایک تاریخ ہے۔ لیکن اس کے مختلف انداز تحقیق ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تاریخ کے اندر تحقیق کی جو قسم ہے، اور اسے کہا جاتا ہے تاریخی واقعات کی تحقیق، کہ جو سابقہ تاریخ میں واقعات رونما ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں۔ جیسے اسلامی تاریخ کو ہم دیکھیں گے تو عہد نبوی میں غزوات ہوئے ہیں، اس کے بعد دور صحابہ کے اندر بھی اسلامی افواج نے جنگیں کی ہیں اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کے معاشرتی حالات بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں۔ تو ان سارے حالات کو ہم کہتے ہیں تاریخی واقعات کی تحقیق، کہ آپ کسی بھی دور کی جب تحقیق کرتے ہیں تو تاریخ کو بنیاد بنا کر کرتے ہیں، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو واقعات ہیں ان کی ایک تاریخ ہے۔ تو اسلامی اصول تحقیق کے اندر ہمارے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے عہد نبوی۔ ہم عہد نبوی کی تاریخی واقعات پر تحقیق کریں گے تو اس تاریخی واقعے کو ہم دیکھیں گے مختلف مورخین کی کیا رائے ہے، اور اسی طرح سے جو ہے مورخین کے بعد اس پر محدثین نے بھی کوئی رائے دی ہے، سیرت نگاروں نے بھی کوئی رائے دی ہے۔ تو ہم اس واقعے کی تحقیق کریں گے کہ عہد نبوی میں یہ جو واقعہ مورخ نے لکھا ہے، مورخ نے کس طرح لیا ہے، محدث نے کیسے لیا ہے، اور ایک سیرت نگار نے کیسے لیا ہے۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ تو مورخ دیکھیے نا، تاریخ کے اندر جب مورخ ریسرچ کرتا ہے وہ صرف تاریخی واقعے کو لیتا ہے۔ وہ اس کے اندر یہ نہیں دیکھتا کہ جیسے ایک محدث یا مفسر دیکھتا ہے کہ اس میں آیات قرآنی کیا ہیں، اس میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے اس بارے میں، حدیث کیا ہے، اور اس حدیث کی سند کیا ہے۔ تاریخی واقعات کے اندر صرف تاریخ بیان کی جاتی ہے، غزوہ ہے، اسی طرح سے واقعات ہیں، معاہدات ہیں، تو ان کی صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا تھا، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ واقعے کے اسباب کیا ہیں، کس بنیاد پر یہ واقعہ رونما ہوا، اسباب کیا ہیں، پھر واقعات کیا ہیں اس کے، یہ واقعہ ہوا پھر کیسے، پھر اس کے نتائج کیا نکلے۔ تاریخ کے اندر بھی نتائج بڑے اہم ہوتے ہیں۔ دیکھیے جیسے ہم سائنسی تحقیق کے اندر ہر جو ہے نا، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، یا کوئی بھی علم، ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، سوشل سائنسز کے اندر بھی ہم نتائج نکالتے ہیں نا، اسی طرح تاریخ کے اندر بھی نتائج نکلتے ہیں۔ پہلے اسباب، پھر ان کے واقعات کی تفصیلات، اور ان کے اوپر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ واقعہ کیسا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس واقعے کو کس طرح سے رونما ہوا، کیوں ہوا۔
اسباب دیکھیں گے، پھر واقعے کی پوری تفصیلات جانیں گے، اور اس کے بعد اس کے نتائج نکالیں گے کہ نتیجہ اس سے کیا اخذ ہوتا ہے۔ تو اس لیے تاریخی واقعات کی تحقیق جو ہے یہ پہلی قسم ہے جو مورخین کے ہاں، اور سب سے زیادہ اہم اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ تمام اہم ہیں لیکن نمبر 1 پہ اس کو رکھا جاتا ہے کہ تاریخ کے اندر گزرے ہوئے واقعات پر جو لکھا گیا ہے اس کی تحقیق کرنا، اور جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کی حقانیت کو بیان کرنا، اور ان کے اندر کیا اسباب تھے اور کیا نتائج تھے ان کو بیان کرنا، اور آج ان نتائج سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ مورخ کے نزدیک کہ جو ماضی کے اندر جو کچھ ہوا، تاریخی واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کی حقانیت بھی معلوم ہو جائے، ان کی سند کا بھی بارے میں صحیح معلوم ہو جائے، اس کی سند کو بھی بیان کیا جائے، اگر وہ غلط واقعہ ہے تو اسے غلط کہا جائے، اگر سچ ہے تو سچ ہے، اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ کہا جائے، اور اس کے بعد اس سے جو نتائج اخذ ہوئے ہیں آج ان نتائج کو ہم کہاں پر لائیں گے اور اس سے ہم کیا سبق حاصل کریں گے۔ تاریخی واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ان کے نتائج سے مورخ نے جو نتائج بیان کیے ہیں اس سے ہم بھی فائدہ حاصل کریں، اور آج اپنے معاشرے کے اندر، اپنی معیشت اور سیاست اور تہذیب کے اندر ایسے واقعات پھر وہ نہ ہوں کہ جس سے پھر ہمیں کوئی نقصان ہو، یا ان واقعات سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو ہم ان سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ تو ہیں مورخین کے نزدیک تاریخی واقعات کی تحقیق کا جو طریقہ کار ہے۔ اسلامی کے اندر جو اسلامی واقعات ہیں، یعنی عہد نبوی، عہد خلفائے راشدین، عہد بنو امیہ، بنو عباس، سلاطین عثمانیہ، ان کے سارے واقعات کو ہم اسلامی تاریخ کے تناظر میں جب دیکھیں گے تو ان کے اندر جو چیزیں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہوں گی ان کو بھی بیان کریں گے، جو اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی ہوں گی، کنٹراڈکشن ہوگی، تصادم ہوگا اسلام سے، تو اسلامی اصول تحقیق کے ہم ان پر تنقید کریں گے، اور تنقید کر کے تحقیق کر کے بتائیں گے کہ ان واقعات کے اندر ہم سے کیا غلطی ہوئی، ماضی کے اندر ہمارے حکمرانوں سے، ہمارے علماء سے، ہمارے مشاہیر سے کیا غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کا دوبارہ ہم اعادہ نہ کریں، ان غلطیوں کو دوبارہ ہم سرزد ہم سے نہ ہونے پائیں۔ تو یہ ہے پہلی قسم تاریخی واقعات کی، اس کا جائزہ لینا بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم جو ہے وہ ہے مورخین کے ہاں تاریخ میں دستاویزی تحقیق۔ یہ بڑی اہم ہے جی، کہ ماضی میں کچھ دستاویزات، معاہدات لکھے گئے، ان دستاویزات اور معاہدات کی حیثیت کیا ہے، اور اس میں کیا شکیں تھیں، اصل اوریجنل کیا تھی، اور بعد میں کچھ چیزیں اس میں شامل کر دی جاتی ہیں تو وہ کیا ہیں۔ تو اس پہ بڑی اہم تحقیق ہو سکتی ہے کہ ماضی کے معاہدات، دستاویزات، جو ڈاکومنٹ بنائے جاتے ہیں، جو لکھے جاتے ہیں، ان کی اوریجنل حالت میں ان کو معلوم کرنا اور اس پر اپنی رائے دینا۔ جیسے عہد نبوی کے اندر ہم دیکھتے ہیں میثاق مدینہ ہوا، یہ ایک تحریری معاہدہ تھا۔ اسی طرح بلکہ نبوت سے پہلے جو حلف الفضول کا واقعہ ہے اس کے اندر جو معاہدہ ہوا وہ بھی تحریر میں لکھا گیا۔ تو تاریخ کے اندر ایسے معاہدات ملتے ہیں، ایسی دستاویزات ملتی ہیں جو آج کے محقق کی رہنمائی کرتی ہیں کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میثاق مدینہ جو ہے اسلامی ریاست کا پہلا معاہدہ ہے، تحریری معاہدہ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی پڑھیں بک، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تاریخ کے اندر پہلا دستور ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو میثاق مدینہ ہے نا، یہ عربوں کے ہاں اس قسم کے دستور نہیں لکھے جاتے تھے، یہ ایک دستور ہے مدینہ ریاست کا، کہ اس ریاست کو قائم ہونے کے بعد، اس ریاست کے قیام کے بعد اس میں کون کون سی قومیں ہوں گی، ان کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، ان کے حقوق کیا ہوں گے، ان کے فرائض کیا ہوں گے۔ تو میثاق مدینہ پر دستاویزی تحقیق بھی ہوگی، یہ دستاویز اصل میں کیا تھی، اوریجنل کیا تھا، اور اس کا اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ کیا تھا، اور بعد میں اس میں کچھ اضافہ یا کمی وغیرہ کی جاتی رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ جائزہ لیں تو تاریخی دستاویزات کی تحقیق یہ بڑی دلچسپ ہے کہ اوریجنل معاہدہ کیا تھا، بعد میں اس میں کیا یعنی شامل کیا گیا، اضافہ کیا گیا یا کمی کی گئی، اور آج وہ کس حالت میں ہے۔ تو تاریخ کے اندر دستاویزی تحقیق از ویری امپورٹنٹ، اسے ڈاکومنٹری ریسرچ کہا جاتا ہے، اور ڈاکومنٹری ریسرچ جو ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور پھر اس میں آج کے دور سے جو نئے ڈاکومنٹ بنائے جاتے ہیں ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے کہ ماضی میں کیا کیا گیا، آج ہم ان سے رہنمائی لیں۔
اسی طرح جو ہے نا صلح حدیبیہ ہے، اسی طرح سے وفد نجران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، نجران سے لوگ آئے تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا۔ تو یہ معاہدات اسلامی حکومت عہد نبوی سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ ان دستاویزات پہ غور و فکر کرنا، ان کے اندر تحقیق کرنا اور دیکھنا کہ اس کا اصل اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے، اور اس کے بعد اس میں کیا کمی ہوئی، کیا اضافہ ہوا، اور آج یہ کس حالت میں ہے، اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ صلح حدیبیہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی ایک صلح ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت فوائد حاصل ہوئے۔ تو آپ جب دستاویزی تحقیق کرتے ہیں ڈاکومنٹس لے کر، اور ایسے ڈاکومنٹس جو ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان پہ تحقیق کی جاتی ہے، اور یہ ہر دور کے ہو سکتے ہیں، عہد نبوی کے بھی ہو سکتے ہیں، عہد خلفاء راشدین کے اندر جو معاہدات ہوئے ان پہ بھی ہو سکتے ہیں، عہد بنو امیہ میں، بنو عباس میں، جو سلاطین عثمانی میں، یا آج کے دور کے اندر بھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جب انگریز پاکستان یہاں آیا، ہندوستان اور پاکستان میں، انہوں نے جو گیزٹر بنایا، آج اس پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ وہ بھی تو دستاویزات ہیں نا، جو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر صاحبان نے اپنے ضلع کے لوگوں کی اور اپنے اس ضلع کی پوری تاریخ لکھی۔ پوری تاریخ جو ہے ڈسٹرکٹ ہسٹری اس میں لکھی ہوتی ہے، اقوام کے بارے میں، اشخاص کے بارے میں، مذاہب کے بارے میں، لوگوں کے عقائد کے بارے میں، اور ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، اس کے ایک ایک حصے پہ آج لوگ تحقیق کر رہے ہیں، جو تاریخ کے طالب علم اس پہ زیادہ کام کرتے ہیں وہ۔ تو یہ دستاویزی تحقیق اسلامی اصول تحقیق کے مطابق جب ہوگی تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اصل حقائق کیا تھے، اور بعد میں ان ڈاکومنٹس کو کیسے تبدیل کیا گیا، پھر ہم اس کو اصلی حالت میں بحال کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہماری تحقیق بڑی کارآمد ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 3، تحقیق کے، کیونکہ جیسے مختلف طریقہ کار بھی رجحانات بھی ہیں، تو ایک رجحان یہ ہے کہ تاریخی مقامات پر، واقعات کو چھوڑ دیا جائے، صرف مقامات پر، عمارتوں پر، یا جو آثار قدیمہ کی عمارتیں ان پہ بھی وہاں ریسرچ کی جائے، تحقیق کی جائے کہ یہ عمارتیں کب بنی، ان کو بنانے والے کون تھے، ان کے مقاصد کیا تھے، اور ان عمارتوں سے کیا کیا فوائد حاصل ہوئے۔ تو یہ تاریخی مقامات، ہسٹوریکل جو پلیسز ہیں ان پر، اور تاریخ کے جو پرانی عمارتیں ہیں جنہیں آثار قدیمہ کے اندر شامل کرتے ہیں، یا مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، مزارات ہیں، اور اسی طرح سے جو پرانے کتب خانے ہیں، لائبریریز ہیں، ان کے اوپر ریسرچ کرنا۔ تو تاریخی مقامات اور ہسٹوریکل جو پلیسز ہیں، بلڈنگز ہیں، ان پر تحقیق کرنا، ان کی اصل تاریخ لکھنا، ان کی اصل حقیقت کو بیان کرنا، یہ بھی بہت بڑی ریسرچ ہے جو ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ہو رہی ہے۔ دنیا میں بھی اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ تاریخی مقامات کا جو ہسٹوریکل جتنے پلیسز ہیں اور بلڈنگز ہیں، ان کے پورے سٹرکچر پر، یا ان کے پوری جو ہے نا یعنی تعمیر پر، ان کے فن تعمیر پر، اور ان میں کیسے کیسے لوگ آئے، کیا کرتے رہے، اس سب پہ ریسرچ ہوتی ہے۔ تو یہ والا کام جو ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور اسلام میں بھی یہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ بیت اللہ کی تاریخ پہ کام کر سکتے ہیں، بیت اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کی تاریخ پہ کام ہو سکتا ہے، مسجد نبوی کی تاریخ پہ کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے بنو عباس نے بڑے کام کیے، بڑی عمارتیں بنائیں اس دور کے اندر۔ غرناطہ، اشبیلیہ میں بنو امیہ گئے، انہوں نے وہاں پر جو ہے نا الحمرہ بنایا، قرطبہ بنایا، قرطبہ اور اشبیلیہ، اور اسی طرح سے جو ہے نا بنو عباس نے جو ہے یہاں پر جو ہے نا بغداد کے اندر دارالحکمت قائم کیا، ایسی عمارتیں بنائیں، ایسے تعلیمی ادارے بنائے، مساجد بنائیں۔ تو ان سب پر تحقیق ہو سکتی ہے، اور جیسے ہمارے بادشاہی مسجد لاہور ہے، شاہی قلعہ لاہور ہے، اور اسی طرح سے جو قدیم عمارتیں ہیں، پرانی تاریخی عمارتیں ہیں، موہنجو دڑو کے اندر ہیں، ہڑپہ میں ہیں، ٹیکسلا میں ہیں، ملتان میں، ان پہ بھی تحقیق ہوگی۔ کہ یہ تحقیق جو ہے یہ ہم کریں گے ان عمارتوں پر، اور ان کی اصل حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصل حقائق کیا ان عمارتوں کے، اور ان کے مقاصد کیا تھے، اور کس مقصد کے لیے عمارتیں بنائی گئیں، اور پھر ان عمارتوں کے فوائد کیا ہوئے۔ یہ جیسے ملتان ہے، یہ بہت تاریخی شہر ہے، اس کے اندر مزارات بھی ہیں، اولیاء اللہ نے یہاں پر آئے اور یہاں پر انہوں نے خانقاہ نظام بنایا، یا انہوں نے درس و تدریس کا شروع
جو ہے نا سلسلہ شروع کیا، یہ علم کے مراکز تھے. یہ جو آج ہیں یہ تو کچھ اور شکل اختیار کر گئے نا. اصل میں یہ جو خانقاہی نظام تھا وہ اصل میں اس کی پہلی جو بنیاد تھی وہ تعلیم تھی، تصوف تھا. وہاں قرآن، حدیث اور معاشرتی تعلیم، عصری تعلیم اس وقت کی وہاں دی جاتی تھی، اور وہاں پر کارآمد لوگ اور بڑے عالم لوگ پیدا ہوتے تھے. اسی طرح سے جو ملتان شہر کے جو تاریخی گیٹس ہیں اس شہر کے، اپنا دہلی گیٹ، پاک گیٹ، حرم گیٹ، لوہاری گیٹ، بورڈ گیٹ، یہ مختلف گیٹ ہیں، دولت گیٹ. اس طرح لاہور کے اندر بھی ہیں. جو پرانے شہر ہوتے تھے ان کے گیٹ ہوتے تھے، ان پہ ریسرچ ہوتی ہے کس بادشاہ نے بنوایا، کیسے بنوایا، اس کا مقصد کیا تھا، اور یہ جنگوں میں کیا اہم کردار ادا کرتے تھے، اور شہر میں داخلے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا تھا، اور یہ گیٹ رات کو بند ہو جاتے تھے شہر کی حفاظت کے لیے. تو اس طرح سے ان چیزوں پہ مورخ جب ریسرچ کرتا ہے تو اس کے اصول بالکل مختلف ہو جاتے ہیں باقی چیزوں سے. اور اس کے بعد آخری جو قسم ہے مخطوطات کی، یہ بڑی اہم ہے. مخطوطات کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں مینوسکرپٹ. مینوسکرپٹ وہ ہوتا ہے، مخطوطہ وہ ہوتا ہے جو کسی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر اور غیر مطبوعہ. اس کی دو جو نا بنیادی شرائط ہیں. نمبر ایک، مخطوطہ وہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، یعنی ہینڈ رائٹنگ، یعنی آپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا، ہینڈ ریٹن ہو، ہاتھ سے لکھا ہوا ہو، یہ کسی پریس میں چھپا ہوا نہ ہو. نمبر دو، وہ پبلش بھی نہ ہوا ہو، یعنی اسے اس سے پہلے کسی نے باقاعدہ طور پر پبلش نہ کیا ہو. تو اس پہ پھر کام ہوتا ہے کہ یہ مخطوطہ یعنی کس کی تحریر ہے، کس زمانے کی ہے، اس زمانے میں کیا یہ صحیح تھی، سیاہی تھی، یہ قلم تھا، یہ دوات تھی، یہ جو بھی چیزیں تھیں، اس پہ تحقیق کرنا. یہ مخطوطہ جن سے منسوب ہے کیا واقعی یہ انہی کا ہے یا کسی اور سے تو منسوب نہیں کر دیا گیا، بعد والوں نے منسوب کر دیا ہو. تو یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ مخطوطہ اصل میں اوریجنل کس نے لکھا اور کس طرح لکھا، خود لکھا یا لکھوایا اپنے طالب علموں سے، یا خود وہ لیکچر دیا کرتے تھے، وہاں کلاس پڑھاتے تھے اور ان کے طلبہ و طالبات اسے تحریر کر لیا کرتے تھے. تو یہ تحقیق ہوتی ہے. پھر اس مخطوطے کے اندر مضامین کیا ہیں، یعنی فرض کریں کوئی فارسی کے اندر لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، تو اس کو پھر آسان زبان میں اس کا ترجمہ کرنا، اسے ٹرانسلیٹ کرنا، اور یہ بھی ایک کام ہے اس کا ترجمہ کرنا. پھر اگر وہ زبان ہے آپ کی، فرض کریں اردو میں لکھا ہوا ملا آپ کو، انگلش میں لکھا ہوا ہے، تو لوگ اردو انگلش آج سمجھتے ہیں، فارسی اب بہت کم لوگ جانتے ہیں فارسی میں، تو اس کا اردو میں ترجمہ کرنا، اس کا ٹرانسلیٹ کرنا، اس کا حاشیہ لکھنا، اور اس حاشیے کے اوپر یہ لکھنا کہ اس کی تشریح کرنا کہ اس میں یہ مشکل الفاظ کیا ہیں. تو جو مخطوطات کی تحقیق ہے یہ بھی بڑا دلچسپ کام ہے. جو لوگ کرتے ہیں وہ دن رات اس میں ایک کر دیتے ہیں، کئی سال لگاتے ہیں. کئی سال کی محنت کے بعد مخطوطات جو ہیں وہ ایڈٹ ہوتے ہیں، پھر ان کو پبلش کیا جاتا ہے ان کی بک کی صورت کے اندر یا کتابچے کی صورت کے اندر. اور آپ دیکھ لیں جتنی دنیا کے اندر جو قدیم لائبریریز ہیں، اولڈ لائبریریز آف دا ورلڈ، ان میں مخطوطات آج بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے. اس پہ لوگ آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں، اس کے اوریجنل کاغذ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کس زمانے کا کاغذ ہے یا چمڑے کی چھال ہے یا کوئی اور چیز ہے، یعنی یہ کھال پہ لکھا گیا ہے، یہ چھال پہ لکھا گیا ہے، یہ کاغذ پہ لکھا گیا ہے، یہ کس چیز پہ لکھا گیا ہے اور کس قلم سے لکھا گیا ہے، کس سیاہی سے لکھا گیا ہے. تو یہ تحقیق کا دائرہ جو ہے نا جی بڑا وسیع ہے. آپ یوں سمجھیے کہ مخطوطات کی جو ہے نا تحقیق کرنا ایک مشکل کام ہے، یہ بہت آسان کام نہیں ہے. اس کی یعنی اگر آپ دیکھا جائے جو ہم پہلے 3 اقسام میں بات کر چکے ہیں وہ زیادہ آسانی سے کام ہو سکتا ہے، لیکن مخطوطات پر کام کرنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ جان جوکھی سے کام کرنا پڑتا ہے. تو مخطوطات کی تحقیق کے لیے جو اصول ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے اصل تک پہنچنا ہے، اوریجنل چیز کو معلوم کرنا ہے، اس کے لکھنے والے کو، اس کے مصنف کو، اس کے رائٹر کو جو تھا، یا وہ کسی کے لیکچرز ہیں یا کسی کے نوٹس ہیں، اور اس کا خط کون سا ہے، وہ کس قلم کے ساتھ، کس سیاہی کے ساتھ، اور کس انداز میں جو ہے نا، یعنی وہ نستعلیق ہے، یعنی اس زمانے کا جو خط کا انداز تھا، تحریر کا انداز تھا، وہ کیا تھا، اس انداز کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق
یہ مخطوطات پہ ریسرچ کرنا، یہ سب سے اہم کام ہے۔ تو اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو تاریخ میں جن لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، دیکھیے یہ جو ہم نے اب تک پانچ چیزیں پڑھی ہیں نا، یہ اصل میں اسلامی اصول تحقیق کے مختلف رجحانات ہیں۔ اب آپ میں سے کلاس میں کوئی تفسیر پہ کام کرے گا تو اسے یہ رہنمائی دیں گے، حدیث کے لیے، تاریخ کے لیے، سیرت پر، تو جس کا جو رجحان ہوگا وہ اسی رجحان کے مطابق اپنے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے، اپنے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے ان اصولوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے مطابق جو تحقیق ہوگی وہ آپ کی بہت اچھی تحقیق کہلائے گی، اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک و قوم کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اصول تحقیق کو اگر سمجھ لیا جائے تو یہ مستقبل میں آپ کی جو نا تعلیم اور تحقیق کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی آپ نے سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں جی۔ اینی کویسچن؟ تھینک یو۔